الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. عن شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. رواه الترمذي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. تعریف و توصیف بڑائی بزرگی کبریائی اور ابتدائی اس خالق کائنات اور مالک ارض و سما کے لیے ہے جو ہمارا اور آپ کا اور پوری کائنات کا خالق و مالک اور حاکم رازق ہے. بے شمار درود و سلام نازل ہو اللہ کے تمام نبیوں اور رسولوں پر، خصوصاً اللہ کے آخری رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل و اولاد اور تمام مومنین پر. خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن حکیم کی 2 آیات پڑھی گئی ہیں اور اس کے بعد ایک روایت، ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے. روایت کے راوی حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور روایت صحیح جامع ترمذی کی روایت ہے اور روایت کو محدثین نے صحیح قرار دیا ہے. آیت اور روایت کی مناسبت سے آج کے خطبے کا عنوان ہوگا محاسبہ نفس، نفس کا احتساب. ہم اور آپ جس دور میں گزر رہے ہیں یہ فتنوں کا دور ہے، آزمائشوں کا دور ہے. گناہ کے مواقع زیادہ اور نیکیوں کے مواقع کم ہیں، بلکہ یوں کہہ لیجیے کہ گناہوں کا کرنا آسان ہے اور نیکیوں کا کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے. ہم میں سے بہت سارے لوگ گناہ کرتے ہیں اور گناہ کو معمولی سمجھ کر کے گزر جاتے ہیں. یہ رویہ مومنانہ رویہ نہیں ہے، یہ رویہ ایک مسلمان کا رویہ نہیں ہونا چاہیے.
بلکہ ہر موڑ پر اسے احتساب کرنا چاہیے، اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، اپنا جائزہ لیتے رہنا چاہیے، حساب لگاتے رہنا چاہیے۔ اور اسی کی ہدایت دیتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن حکیم میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہر نفس کو، ہر جان کو، ہر شخص کو یہ سوچنا چاہیے کہ کل کے لیے اس نے کیا بھیجا ہے۔ آج سے مراد دنیا ہے اور کل سے مراد آخرت ہے، لہذا ہر نفس کو یہ سوچنا چاہیے کہ کل کے لیے اس نے کیا بھیجا ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ پھر اللہ رب العالمین پر ایک آیت میں دو مرتبہ ان اللہ خبیر بما تعملون، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ تمہاری کوئی بھی اچھی اور بری حرکت اللہ رب العالمین کی نگاہ سے پوشیدہ نہیں ہے، جو کچھ کرتے ہو سب اللہ رب العالمین کی نظر میں ہے۔ آیت کریمہ میں آپ دیکھیں گے اللہ رب العالمین نے دو مرتبہ تقوی کا ذکر کیا ہے، اور دو مرتبہ تقوی کا ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ظاہری گناہ جو ہوتے ہیں، ظاہری گناہ جو ہوتے ہیں یہ ڈانٹ ڈپٹ کے ڈر سے، سماج معاشرے کے ڈر سے، کبھی کبھی ڈنڈے کے ڈر سے، سزا کے ڈر سے انسان ظاہری گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، لیکن جو باطنی گناہ ہوتے ہیں، جو گناہ چھپ کر کے کیے جاتے ہیں، ایسے تمام گناہوں سے اگر بندے مومن کو یا انسان کو کوئی چیز روک سکتی ہے تو وہ صرف اور صرف تقوی ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ آج دنیا کی حکومتوں میں دیکھیں ایک سے ایک قانون جرائم کو روکنے کے لیے بنائے جاتے ہیں، لیکن قانون کا مسودہ تیار ہوتے ہی وہ قانون کیسے توڑا جائے گا عقل مند لوگ اپنا دوسرا ضابطہ بنا لیتے ہیں۔ اس کے لیے چور راستے کیا ہو سکتے ہیں وہ سب انسان بنا لیتا ہے، لیکن اگر انسان کے دل کے اندر تقوی ہے تو پھر چاہے ظاہری گناہ ہو چاہے انسان کا باطنی گناہ ہو، ہر طرح کے گناہوں سے انسان اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، مرد و خواتین، آخرت کا دن آنے سے پہلے اس کے لیے تیاری کرو، نماز پڑھو قبل اس کے کہ تمہاری نماز پڑھی جائے۔ اللہ رب العالمین نے اگر مال و دولت دیا ہے تو خوب صدقہ و خیرات کرو، وہ دن آنے سے پہلے صدقہ و خیرات کر لو کہ تمہارے حق میں تمہارے بچے تمہارے حق میں صدقہ و خیرات کریں، لہذا اس سے پہلے صدقہ و خیرات کر لو، اعمال صالحہ کی تیاری کر لو، عذاب قبر سے بچنے کے لیے قبل اس کے کہ قبر تمہیں دبوچ لے، جہنم سے بچنے کی تیاری ہمیں اور آپ کو کر لینا چاہیے قبل اس کے کہ ہماری اپنے پیروں کو پکڑ کر کے اور گھسیٹتے ہوئے لے جا کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے۔ لہذا اس عذاب جہنم سے بچنے کے لیے ہمیں اور آپ کو تیاری کر لینا چاہیے، احتساب کرنا چاہیے، اور اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر نفس کو، ہر شخص کو یہ غور کرنا ہوگا، چاہیے کہ وہ غور کرے کل جو آخرت اس کی آنے والی ہے وہاں کے آرام و آشائش کے لیے کون سا ذخیرہ، کون سی نیکیاں اس نے بھیجی ہیں۔ انسان کے بدن کے اندر اللہ رب العالمین نے 3 طرح کے نفس پیدا کیے ہیں اور تینوں ہمارے اپنے بدن کے اندر ہیں۔ ایک نفس ہے نفس امارہ،
नफ्स अम्मारा का काम ये होता है कि इंसान को बुराई के रास्ते दिखाती है, सुझाती है, बताती है, ये काम करो ये फायदा हो जाएगा, यहाँ चोरी करो माल दौलत आ जाएगा, यहाँ डंडी मारो फायदा हो जाएगा, यहाँ इसको एक तमाचा मार दो तुम्हारे सामने नजर उठा करके नहीं देखेगा, इसकी जमीन गसब कर लो ये तुम्हारी प्रॉपर्टी में इजाफा हो जाएगा। ये इंसान का नफ्स अम्मारा ये उभारता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहते हैं वमा उबर्रिउ नफ्सी इन्न नफ्सा लअम्मारतुन बिस्सूई इल्ला मा रहम रब्बी। मैं नफ्स को कसूरवार नहीं ठहराता, बेशक नफ्स अम्मारा ये इंसान को बुराइयों पर उभारती है सिवाय उस शख्स के जिस पर मेरा रब रहम कर ले। तो एक नफ्स तो इंसान का नफ्स अम्मारा है। दूसरा नफ्स भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे और आपके बदन के अंदर पैदा किया है, तबीयत के अंदर पैदा किया है, और उस नफ्स को कहा जाता है नफ्स लव्वामा। जब हमसे और आपसे कोई खता सरजद हो जाती है, गुनाह हो जाता है, नमाजों के पाबंद आदमी की नमाज छोड़ जाती है, जमात के पाबंद आदमी की रकात छोड़ जाती है, सुन्नतों के पाबंद आदमी की सुन्नतें मुअक्कदा छूट जाती है, तो बाद में उसका नफ्स से मलामत करता है कि रोज पाबंदी कर रहा था और आज उसे कैसे छूट गया। ये ईमान की अलामत है। और अगर गुनाह करते करते दिल काला हो जाता है तो फिर मलामत करना ये नफ्स छोड़ देता है। तो ये नफ्स लव्वामा है। जब इंसान बुरा काम करता है और बुराई उससे सरदर्द हो जाती है, ये मलामत करता है, बार बार इसको मलामत करता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहते हैं ला उक़सिमु बियौमिल क़ियामा वला उक़सिमु बिन नफ्सिल लव्वामा। मैं कसम खाता हूँ क़यामत के दिन की, मैं कसम खाता हूँ नफ्स लव्वामा की, जो बुराई हो जाने के बाद इंसान को मलामत करती रहती है। और इंसान के अंदर एक तीसरा नफ्स है, उस नफ्स को नफ्स मुतमइन्ना कहा जाता है। ये नफ्स मुतमइन्ना इंसान को इबादतों पर, इताअत पर, जिक्र और अज़कार पर, अल्लाह के और बंदों के हुकूक की अदायगी पर ये इंसान को उभारता है। और जब इंसान इबादत करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इताअत करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की फरमाबरदारी करता है, शरीयत के तकाज़ों को पूरा करता है, अहकामात की पाबंदी करता है, तो इंसान की इबादत में और उसकी इताअत में ऐसी लज्जत महसूस होती है, इबादतों में ऐसा मज़ा आता है कि उस मज़ा को, उस खुशी को, उस सुरूर को अल्फाज के अंदर ढाला नहीं जा सकता, बयान नहीं किया जा सकता। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसे नफ्स के बारे में कहा, या कहेगा क़यामत के दिन, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ऐ नफ्स मुतमइन्ना, उदखुली मेरी जन्नत, उदखुली फी जन्नती, मेरी जन्नत में दाखिल हो जा, रादियतन मर्दिया, और जन्नत में दाखिल हो तो खुशी खुशी दाखिल हो जाओ, मर्दी से अपने। वदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती, ऐ नफ्स मुतमइन्ना तो मेरे साले बंदों में दाखिल हो जा, ऐ नफ्स मुतमइन्ना तो मेरी जन्नत के अंदर दाखिल हो जा। ये नफ्स मुतमइन्ना है, तीन नफ्स हैं, लिहाजा इन तीनों नफ्स का हमें और आपको जायजा लेते रहना चाहिए कि हमारा कौन सा नफ्स मजबूत है, कौन सा नफ्स मजबूत है। अभी हमने रमजान के रोजे रखे हैं और रमजान के रोजे रखते वक्त ये बात गुफ्तगू में आई थी और ये बात मुतादिद हवालों से आई थी कि रमजान का रोजा रखने से, खाने पीने से रुक जाने की वजह से इंसान की जो शहवानी कुव्वत होती है वो दब जाती है, और जो उसकी इताअत और फरमाबरदारी वाली कुव्वत होती है वो उभर जाती है, स्ट्रांग हो जाती है, ताकतवर हो जाती है। रमजान का महीना खत्म हो चुका है
ہم سب اپنے سینے پر ہاتھ رکھیں، دل پہ ہاتھ رکھیں اور اس کے بعد جائزہ لیں کون سا نفس اس وقت ہمارا مضبوط ہے، عبادت اور نیکیوں والا، اچھائیوں پر ابھارنے والا، یا ہمارا وہ نفس مضبوط ہے جو ہم کو سب سے زیادہ برائیوں پر آمادہ کرتا رہتا ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے انسان کے اندر خیر بھی پیدا کیا ہے، شر کی صلاحیت بھی پیدا کیا ہے۔ ہمارے مقابل میں ایک قوم فرشتوں کی ہے، فرشتے برائی نہیں کر سکتے، اگر وہ کرنا بھی چاہے تو نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ان کے پاس صلاحیت ہی نہیں ہے۔ ہمارے پاس اچھے کام کرنے کی بھی صلاحیت ہے، برے کام کرنے کی صلاحیت ہے، اور اللہ رب العالمین نے ہمیں دو راہے پر کھڑا کیا ہے۔ اب ہم کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم خیر کے راستے پر دوڑتے ہوئے چلے جاتے ہیں یا برائی کے راستوں میں دلدل میں جا کر کے پھنس جاتے ہیں، اٹک جاتے ہیں وہاں پر۔ یہ ہم کو فیصلہ کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، ہم نے اسے راستہ بتا دیا ہے، اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، چاہے میرا بندہ شکر گزار بن کر کے دنیا میں زندگی گزارے اور چاہے تو میرا یہ بندہ ناشکرہ بن کر کے گزارے، لیکن دونوں کا انجام اللہ رب العالمین نے طے کر دیا ہے۔ شکر گزار کے لیے نعمتوں بھری جنت ہے اور ناشکروں کے لیے جہنم ہے، آگ ہے، سانپ ہے، بچھو ہے، گرز ہے، لوہے سے مارا جائے گا، فرشتے سزائیں دیں گے، طرح طرح کی باتیں ہوں گی۔ لہذا ہمیں اور آپ کو اپنے نفس کا محاسبہ جائزہ لیتے رہنا چاہیے، امتحان اس کا لیتے رہنا چاہیے، اپنی پوزیشن طے کرتے رہنا چاہیے، اس لیے کہ دل جو ہمارا ہے وہ دل کہاں پر ہے؟ دل رحمان کی دونوں انگلیوں کے درمیان ہے، رحمان کی دونوں انگلیوں کے درمیان ہے، یقلب کیف یشاء، وہ جیسا چاہتا ہے اس کو پھیرتا رہتا ہے۔ قلب کے معنی ہوتا ہے الٹنا پلٹنا، اور دل کی کیفیت بدلتی رہتی ہے۔ آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جمعہ کی نماز پڑھ رہے ہیں، کچھ معمولی سی نصیحتیں سن رہے ہیں، دل پر اثر کرتا ہے، دل پر اثر کرتی ہے یہ نصیحتیں، تو دل کی کیفیت بدل جاتی ہے، اور کبھی کبھی تو دل کے اندر یہ عزم پیدا ہوتا ہے آئندہ جانے کے بعد ہم کوئی غلط کام نہیں کریں گے۔ لیکن مسجد کا دروازہ جب تلاش کیے اور جیسے ہی یہ دعا پڑھ لی اللہم انی اسألک من فضلک، دل کی دنیا بدل جاتی ہے، دل کی کیفیت بدل جاتی ہے، دکان پہ چلے جاتے ہیں، کاروبار میں مصروف ہو جاتے ہیں، دل کی دنیا بدل جاتی ہے، اور یہ فطری ہے، یہ ہماری اور آپ کی صرف نہیں بدلتی ہے، صحابہ کرام کی بھی بدلی ہے۔ دیکھیے حضرت صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مشہور صحابی ہے، غسیل الملائکہ ہے، جب ان کا انتقال ہو گیا تھا فرشتوں نے لے جا کر کے ان کو غسل دیا تھا، فرشتوں کی بڑی جماعت آئی تھی ان کو غسل دینے کے لیے، جب قبر میں اتارا گیا تو ان کے سر سے پانی ٹپک رہا تھا، ہوریں ان کے انتظار میں تھی، شہید ہو گئے تھے ایک جنگ میں۔ دوسرے صحابی رسول ہیں جن کا مرتبہ انسانوں میں سب سے اونچا ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انبیاء کے بعد سب سے اونچا مقام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ حضرت حنظلہ کہتے ہیں کہ میں جا رہا تھا اور جاتے جاتے میری ملاقات ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی، میں نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے برجستہ کہا، میں نے کیا کہا؟ نافقہ حنظلہ، حنظلہ تو منافق ہو گیا، حنظلہ کیا ہو گیا؟ منافق ہو گیا حنظلہ، یعنی یہ اسلام کا نام تو لیتا ہے لیکن اس کے دل کے اندر اسلام نہیں ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا جب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتا ہوں، آپ جنت کا ذکر کرتے ہیں، جہنم کا ذکر کرتے ہیں، رب العالمین کا ذکر کرتے ہیں، حشر اور نشر کی باتیں بیان کرتے ہیں، دنیا سے بے نیازی کی باتیں بتاتے ہیں، میرے دل کی دنیا عجب الگ ہو جاتی ہے۔ لیکن جب میں اپنے بچوں میں چلا جاتا ہوں، اپنی بیوی کے پاس چلا جاتا ہوں، اپنے کاروبار میں چلا جاتا ہوں، تو میرے دل کی دنیا بالکل بدل جاتی ہے، اس کا مطلب میرے اندر ایمان باقی نہیں رہ گیا ہے۔ نافقہ حنظلہ، حنظلہ تو منافق ہو گیا۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس گفتگو کو سنتے ہیں تو کہتے ہیں حنظلہ میرے دل کی بھی کیفیت ایسی ہی ہے، میں بھی جب رسول اللہ کے پاس ہوتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم تو میرے دل کی کیفیت الگ ہوتی ہے، لیکن جب میں کاروبار دنیا میں مصروف ہو جاتا ہوں، بیوی بچوں کے پاس چلا جاتا ہوں تو میرے دل کی دنیا بالکل الگ ہو جاتی ہے۔ چلو دونوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں۔ ایک مسئلہ پیش آیا ہے، معمولی سی کوتاہی کو انہوں نے نفاق سے تعبیر کر دیا۔ آج ہمارا دل بہکتا ہے تو ہم چلے جاتے ہیں چائے پینے کے لیے، گھومنے چلے جاتے ہیں اور کہیں چلے جاتے ہیں۔ صحابہ جب اکٹھا ہوتے تھے تو کہتے تھے بیٹھو بیٹھو، ذرا ایمان کی باتیں کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کو یاد کرتے ہیں، کچھ احادیث کو پڑھتے ہیں، قرآن کی آیتوں کو پڑھتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حنظلہ دونوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور اپنی روداد دل بیان کرتے ہیں، دل کی کیفیت بیان کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو ان تدومون علاما لو تدومون علاما تقومون عندی، جس پوزیشن میں تم میرے پاس رہتے ہو اگر یہی کیفیت تمہاری ہمیشہ برقرار رہ جائے لَصَافَحْتُكُمُ الْمَلَائِكَةُ فِي فُرُوشِكُمْ وَفِي طُرُقِكُمْ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کیفیت اگر باقی رہ جائے تو فرشتے تمہارے بستروں پر اور فرشتے تمہارے راستوں پہ تم سے مصافحہ کرنے کے لیے آئیں گے۔ ولیکن یا حنظلہ، لیکن اے حنظلہ ساعتن ثلاث مرات، اے حنظلہ وقت وقت کی بات ہے، مجلسیں بدلتی ہیں، دل کی کیفیت بدلتی ہے۔ حضرت حنظلہ غسیل الملائکہ ہیں اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ رسول اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے 8 دروازے ہیں، روزہ دار کو بلایا جائے گا اس سے آؤ، نمازیوں کو بلایا جائے گا اس سے آؤ۔ 8 دروازوں کا آپ نے تذکرہ کیا، کہا ہے اللہ کے نبی کیا کوئی شخص ایسا بھی ہوگا جسے 8 دروازوں سے پکارا جائے گا؟ ابو بکر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر وہ تم ہی ہوگے، تم کو 8 دروازوں سے پکارا جائے گا۔ یہ مقام تمہیں حاصل ہے کہ تمہیں 8 دروازوں سے پکارا جائے گا۔ یہ شخص، یہ صحابی رسول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دل کا احتساب لیتے ہیں تو کہتے ہیں حنظلہ جو کیفیت تمہارے دل کی ہے وہی کیفیت میرے دل کی بھی ہے، اور اس علاج کے لیے رسول اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں۔ لہذا ہمیں اور آپ کو بھی اپنے دلوں کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے، احتساب کرتے رہنا چاہیے، عمل کے کس درجے میں ہم ہیں۔ ہم ایسے بہت سارے لوگ کاروباری لوگ ہیں، کاروباری لوگ صبح کے بعد جب شام ہوتی ہے دن بھر کا حساب لگاتے ہیں، مہینے کا حساب لگاتے ہیں، سال بھر کا حساب لگاتے ہیں، میرے کاروبار میں کتنا فائدہ ہوا ہے اور اس کے بعد اور کیسے فائدے حاصل ہو سکتے ہیں، اس کے لیے آدمی غور و فکر کرتا ہے اور کرنا چاہیے۔ عمل کی دنیا میں بھی ہم سب کو احتساب کرنا چاہیے، آج ہم نیکی کے کس درجے پر ہیں اور کون سے ذرائع ہیں جن کے ذریعہ ہم اپنی آخرت کو مزید بہتر بنا سکتے ہیں۔ اس پر ہر بندے مومن کو غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، اور یہی مومن کی پہچان ہے۔ اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا، بے شک وہ لوگ جو تقوی والے ہیں، تقوی شعار جو لوگ ہیں، جب انہیں شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ پیدا ہوتا ہے فوراً چونک جاتے ہیں، وہ آمادہ ہو جاتے ہیں، تیار ہو جاتے ہیں، میرے اوپر شیطان کا جو حملہ ہوا اسے میں کیسے دور کروں، ذرا سی بھی غفلت کو برداشت نہیں کرتے۔ لہذا ہمیں اور آپ کو بھی یہی رویہ اپنانا چاہیے۔ کیسے احتساب کیا تھا
ایک لڑکی نے، ایک بچی نے احتساب کیا تھا. کیسے احتساب کیا تھا؟ مشہور واقعہ ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت ہے. خلافت کے اس دور میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک معمول تھا کہ یہ گشت لگایا کرتے تھے، گشت لگاتے تھے. گشت لگاتے لگاتے ایک گھر کے دروازے کے پاس پہنچے. گھر کے اندر سے آواز آ رہی تھی. آواز کیا آ رہی تھی؟ اے بیٹی اٹھو، اور اٹھنے کے بعد دودھ میں پانی ملا دو. بیٹی نے کہا امی جان آپ دودھ میں پانی ملانے کی بات کر رہی ہیں؟ امیر المومنین خلیفۃ المومنین خلیفۃ المسلمین کا یہ آرڈر ہے کہ کوئی بھی شخص دودھ میں پانی نہیں ملا سکتا ہے، اشیاء خوردنی میں ملاوٹ نہیں کر سکتا ہے. ماں نے کہا بیٹی امیر المومنین اپنے گھر میں سویا پڑا ہے، یہاں کہاں وہ تمہیں دیکھ رہا ہے کہ تم دودھ ملانے کے لیے پانی میں دودھ ملانے جا رہی ہو یا دودھ میں پانی ملانے جا رہی ہو. اس بیٹی نے جو جواب دیا تھا اس نے کہا امی جان امیر المومنین گرچہ نہیں دیکھ رہے ہیں لیکن امیر المومنین کا رب ہماری حرکتوں کو دیکھ رہا ہے. امیر المومنین کا رب ہماری حرکتوں کو دیکھ رہا ہے. جب تقوی انسان کے دل کے اندر رہتا ہے تو ظاہری گناہوں سے اپنے آپ کو، ایسے ظاہری اور باطنی دونوں گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر کے دروازے پر نشان لگا دیا. نشان لگا کر کے اپنے گھر چلے آئے. اپنے بیٹوں کو بلایا. کئی بیٹے تھے ان کے جن کی شادیاں نہیں ہوئی تھی. اپنے ان بیٹوں سے کہا کہ اس بچی کا پتہ لگاؤ، اس عورت کا، اس لڑکی کا پتہ لگاؤ کہ وہ شادی شدہ ہے کہ غیر شادی شدہ ہے. پتہ لگایا گیا تو یہ ہوا کہ وہ لڑکی کنواری ہے. اس کے بعد اپنے بیٹوں میں سے کہا کہ کون ہے جو اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے؟ میں نے اس کے اندر تقویٰ دیکھا ہے، دینداری میں نے اس کے اندر دیکھی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بیٹے ہیں عاصم، انہوں نے کہا ابو جان اس بچی سے میں شادی کرنے کے لیے تیار ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رشتہ لے کر کے گئے، بہو بنا کر کے اس کو لائے، اور اس کے بعد اس بچی کے دریا ایک بیٹی پیدا ہوئی. اس کا نام رکھا گیا ام عاصم. اور ام عاصم جب بلوغت کی عمر کو پہنچی تو اس کا نکاح ہو گیا مروان بن حکم کے بیٹے عبدالعزیز سے. اور عبدالعزیز کے یہاں جو ایک لڑکا پیدا ہوا اور اس لڑکے کا نام دادا کے نام یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر اس کا نام رکھا گیا عمر. اور یہی عمر بن عبدالعزیز ہیں کہ خلافت راشدہ کے خاتمے کے بعد بنو امیہ کے دور میں تقریباً 2 سالوں تک ان کی حکومت تھی، 2 سے 2.5 سال تک حکومت تھی. اور اس 2-2.5 سالہ مدت میں انہوں نے اسی خون کا، اسی تقویٰ، اسی دینداری کا اثر تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت راشدہ کی یاد تازہ کر دی. اسی لیے بہت سارے لوگ ان کو چوتھا نہیں بلکہ 5واں خلیفہ راشد ان کو کہتے ہیں. جب تقویٰ ہوتا ہے، دینداری ہوتی ہے بچیوں کے اندر، اور ایسی بچیوں کا ہم انتخاب کرتے ہیں اپنی بہو کے لیے، یا اپنے گھروں میں ایسی بچیاں ہم لانے کی کوشش کرتے ہیں، تو نسلیں اس انداز کی تیار ہوتی ہیں. اور ماڈرن کے چکر میں بس وہ چکر ہی چلتا رہتا ہے. گھروں کی اصلاح نہیں ہو پاتی، نسلیں صحیح نہیں آتی. اسے ہماری اور آپ کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے ہم بیٹیاں اچھی تیار کریں، پڑھی لکھی دیندار تیار کریں. یہی بیٹیاں جب بہو بن کر کے گھروں میں دوسرے کے گھروں میں جائیں گی، ان کے بطن سے رب العالمین نیک اولاد پیدا کرے گا. اور نیک اولاد جب آئیں گے تب پھر معاشرہ پورا صالح معاشرہ تشکیل پائے گا. جب بچیاں نیک ہوتی ہیں، عورت نیک ہوتی ہے، اللہ رب العالمین اس گھر کے اندر برکتیں کیسی ڈال دیتا ہے. آپ سنیے حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا نکاح کیا رکھا گیا تھا، نکاح میں مہر کیا رکھا گیا تھا؟ انہوں نے کہا مجھے مہر کے طور پر روپیہ پیسہ نہیں چاہیے،
میرا شوہر جو مسلمان ہو گیا ہے، جس سے میں نے نکاح کرنا ہے، اس نے جو اسلام قبول کر لیا ہے، اس کا اسلام قبول کرنا ہی میرا مہر ہے۔ اللہ نے برکت کیسی ڈالی اس گھر میں جانتے ہیں؟ ایسی برکت ڈالی رب العالمین نے، صحیح بخاری کی روایت کے مطابق 9 بیٹے پیدا ہوئے تھے اور 9 کے 9 حافظ قرآن اور عالم بالقرآن تھے۔ نیکیاں پشت در پشت چلتی ہیں، نیکیوں کا ایک سلسلہ چلتا ہے۔ ہم اپنے اولاد کے تعلق سے یہ سوچتے ہیں بینک بیلنس ہو جائے میری اولاد سکھی رہے گی، نیک بنا دو سب سے سکھی وہی رہیں گے۔ نیک رہیں گے آپ، نیک رہیں گے اور نیک بنائیں گے تب سکھی رہیں گے۔ اس کے علاوہ میرے بھائیوں دیکھیے، احتساب نفس، رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے صحابہ کی تربیت کی تھی، آخرت کا جو احساس دلایا تھا، اس حوالے سے یہ واقعہ بھی آپ جانیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں عبداللہ، یہ جنگل صحرا بیابان سے گزر رہے تھے، چلچلاتی ہوئی دھوپ تھی، اور اس چلچلاتی ہوئی دھوپ میں ایک غلام کے پاس پہنچے جو بکریوں کو چرا رہا تھا، بکری چرا رہا تھا۔ بکری کے چرواہے سے کہا، یا راعی الغنم، اے بکری کے چرواہے، حل من جزرتن، کیا تمہاری بکریوں میں سے کوئی ایسی بکری ہے جسے ذبح کر کے اس کا گوشت کھایا جا سکتا ہو؟ اس نے کہا بکریاں تو ہیں، لیکن اے مسافر، یہ جو بکریاں ہیں یہ میری نہیں ہے، میرے آقا کی ہیں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ لاؤ اس غلام کا ہم امتحان لیتے ہیں۔ امتحان لیتے ہوئے اس سے کہا، ٹھیک ہے بکریاں تمہارے آقا کی ہیں، تمہارے مالک کی ہیں، تمہاری نہیں ہیں، لیکن تم جنگل میں بکریاں چرا رہے ہو، جا کر کے اپنے آقا سے کہہ دینا ایک شیر آیا تھا، ایک بکری لے کر کے چلا گیا، چیر پھاڑ کر کے اس کو کھا لیا، ایک بکری کمی دکھا دینا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ جملہ کہا تو اس غلام کا تقویٰ کیا تھا، اس کے اندر للہیت کی تھی، اللہ کا خوف کیسا تھا، اس نے سر کو آسمان کی طرف اٹھایا اور اٹھانے کے بعد کہا، این اللہ، میں تو بات بنا کر کے کہہ دوں گا، لیکن اللہ جب کل مجھ سے پوچھے گا حشر کے میدان میں تم نے اپنے مالک کے ساتھ خیانت کی تھی، میں کیا جواب دوں گا؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غلام کے ایمان کو دیکھ کر کے ششدر رہ گئے، اور اس کے بعد کہا چلو میرے ساتھ، چلو میرے ساتھ، اور اس کے بعد اس مالک کا پتہ لگایا۔ مالک کا پتہ لگانے کے بعد کہا اس غلام کو کتنے میں بیچتے ہو؟ پہلے اس غلام کو خریدا، اور غلام کو خریدنے کے بعد اس کو آزاد کر دیا۔ اس کے بعد بکریاں خرید لی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور بکریاں خریدنے کے بعد لے جا کر کے اسی آزاد کردہ غلام کے حوالے کر دیا۔ میرے بھائیوں، نیکیاں ثمر آور ہوتی ہیں، پھل دیتی ہیں، فائدہ پہنچاتی ہیں، شرط یہ ہے کہ ہم اپنے اندر تقویٰ پیدا کریں، للہیت پیدا کریں، اللہ کا خوف پیدا کریں۔ جب ہم اپنے نفس کا محاسبہ کرتے رہتے ہیں تو بڑے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ حاصل ہوتا ہے، ہم اپنے عیب سے واقف ہو جاتے ہیں، ہم اپنے عیب سے واقف ہو جاتے ہیں۔ لمبی سی ٹوپی ہم نے لگا لیا، لمبا سا کرتا اور بہترین قسم کا عمدہ لباس، اور اس کے بعد دنیا کہتی ہے بڑے متقی آدمی ہیں، لیکن میرے بھائیوں، میں کتنے پانی میں ہوں مجھ سے زیادہ آپ نہیں جانتے، آپ کتنے پانی میں ہیں آپ سے زیادہ کوئی دوسرا نہیں جانتا۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان اپنی حقیقت کو زیادہ جانتا ہے۔ ولو القی معاذیرہ، چاہے جتنی بھی وہ معذرت پیش کرے، میں ایسا نہیں ہوں، کتنا بھی معذرت پیش کرے، لیکن اپنی حقیقت سے واقف ہوتا ہے کہ میں کتنا نیک ہوں اور کتنا بد ہوں۔ لہذا جب عیب سے آگاہی ہو جاتی ہے، اپنے عیب سے آگاہی ہو جاتی ہے، دوسرے کے عیب کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے، اپنے عیب کو تلاش کریں۔ جب اپنے عیب کو تلاش کریں گے تو اس عیب کے ازالے کے لیے دور کرنے کی کوشش کریں گے۔
جب ہم عیب کسی کا عیب ڈھونڈنے کے لیے ایک انگلی اٹھاتے ہیں تو یہ دیکھ لیجئے 3 انگلیاں ہماری اپنی طرف متوجہ ہوتی ہیں، کہتی ہیں بندہ تو پہلے اپنا جائزہ لے لے، اپنا جائزہ تو پہلے لے لے۔ لہذا عیوب سے آگاہی ہوتی ہے۔ دوسروں کا عیب تلاش کرنے سے انسان بچ جاتا ہے احتساب نفس سے۔ جب اپنے نفس کا احتساب کرتا ہے تو دوسروں کا عیب نہیں تلاش کرتا۔ گاؤں میں ایک محاورہ کہا جاتا ہے، کہتے سوپ کہے تو کہے چلنی کیوں کہے جس میں 72 سوراخ۔ جب خود ہی تم دنیا بھر کے عیب میں ملوث ہو تو دوسرے کے اوپر کیا نکتہ چینی کرو گے؟ اور نکتہ چینی کرنا یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں ایک آخری چیز ہے، وہ یہ ہے کہ یہ محاسبہ ہم کریں گے کب؟ ایک محاسبہ احتساب اپنا جائزہ تو ہمیں اس وقت لینا چاہیے جب ہم کوئی کام شروع کرنے جائیں۔ یہ کام جائز ہے کہ ناجائز ہے، یہ کام حرام ہے کہ حلال ہے، کرنے سے پہلے جائزہ لیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی پہلے جائزہ نہیں لے پاتا، جذبات کے رو میں کر بیٹھتا ہے اور اس کے بعد پھر اسے احساس ہوتا ہے کہ میں نے برا کام کر دیا۔ جب اس بات کا احساس ہو جائے تو فوراً اسے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ رب العالمین سے توبہ کرنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے۔ صلح حدیبیہ کا موقع ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ میں ہیں۔ کفار و مشرکین کی طرف سے سہیل آئے ہوئے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سے مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور کفار و مشرکین کے درمیان معاہدہ ہوتا ہے۔ معاہدے کی تقریباً 7-8 شقیں تھیں، 7-8 باتوں پر معاہدہ ہوا تھا۔ اسی میں ایک بات پر یہ معاہدہ ہوا تھا کہ مکے کے اندر اگر کوئی مسلمان ہو جائے گا اور وہ مدینہ جانا چاہے گا تو مکے والے مدینہ نہیں جانے دیں گے، لیکن مدینے کا اگر کوئی شخص مکہ آنا چاہے گا تو مدینے والے اسے روکیں گے نہیں۔ ظاہر میں یہ صلح دبی ہوئی تھی لیکن اس میں بڑا خیر چھپا ہوا تھا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شک کو دیکھا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تائید کر دیا تو گرم ہو گئے، جلالی شخص تھے، جلال میں آ گئے اور کہنے لگے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ اللہ کے سچے رسول نہیں ہیں؟ کہا میں سچا رسول ہوں۔ کہا کیا دین اسلام سچا دین نہیں ہے؟ کہا دین اسلام سچا دین ہے۔ کہا پھر اتنا دب کر کے کیوں صلح کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عمر خاموش رہو، رب العالمین اس کے اندر خیر پیدا کر دے گا۔ اور یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ قرآن حکیم کیا نازل ہوتی ہے، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس صلح کے ذریعہ ہم نے آپ کو فتح مبین عطا کر دیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو احساس ہوا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بحث کر لیا وہ میری غلطی تھی، میں نے غلط بحث کر لیا۔ اس کے بعد اپنے اس غلطی پر اتنا نادم ہوئے، توبہ کیا، جب تک اس دنیا کے اندر زندہ رہے مستقل اس گناہ کے کفارے کے لیے صدقہ اور خیرات کرتے رہے۔ ہم سے اور آپ سے بھی گناہ ہوتا ہے اور گناہ کو ایسا ہم جھٹک کے پھینکتے ہیں جیسے ناک پر مکھی بیٹھی ہو، بھگا دیا، اس کے بعد اس کی پرواہ نہیں رہتی ہے۔ گناہوں کے کفارے کے لیے توبہ اور استغفار، صدقہ و خیرات اور اس کے علاوہ جتنے راستے ہیں سب کو اپناتے رہنا چاہیے تاکہ کسی بھی طرح کا گناہ ہمارے اندر باقی نہ رہ جائے۔ احتساب نفس کا ایک اور موقع ہے اور وہ موقع یہ ہے کہ جب ہم کوئی نیکی کریں، پچھلے خطبے میں بات آئی تھی، جب ہم کوئی نیکی کریں تو نیکی کرنے کے بعد قبولیت کی فکر کریں۔ دعا بھی میں نے بتایا تھا کہ کون سی دعا ہے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ یہ ہماری دعاؤں کا حصہ ہونا چاہیے۔ اور ایسے ہی نبی گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور دعا سکھائی ہے، اللہم آت نفسی تقواہا، اے اللہ میرے نفس کو تقوی عطا فرما دے، وزکھا، اور اس کو گناہوں سے پاک کر دے، انت خیر من زکاہا، تجھ سے بہتر میرے نفس کو گناہوں سے کوئی پاک نہیں کر سکتا، انت ولیہا و مولاہا،
تو جو ہے اس نفس کا ولی ہے، سرپرست ہے، اور تو اس نفس کا مالک ہے۔ لہذا یہ دعا بھی کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو کثرت سے اپنے نفس کا احتساب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے تو راضی ہوتا ہے، ان تمام کاموں سے ہماری حفاظت فرما جس سے تیری ناراضگی ہوتی ہے۔ رب العالمین ہمیں سے پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ مولا بیماروں کو شفائے کلی عطا فرما، مقروضوں کے قرض کی ادائیگی کی سبیل پیدا فرما دے، بے اولاد کو اولاد عطا فرما دے۔ جب تک تو اس دنیا میں زندہ رکھ، اسلام اور ایمان کا زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ ہو۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔